خان صاحب کی کوئی نااہلی نہیں ہو چکی، آرٹیکل 62 اور 63 کی کوئی نااہلی نہیں ہے عمران خان صاحب کی. ان کی جو کنوکشن ہے اس میں سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے. ہم نے اس کی بھی سسپینشن کی درخواست دی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ابھی تک بھی ریزروڈ ہے. ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ اس کا بھی جلد فیصلہ کرے. لیکن قانون کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کہا ہے، لیکن خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے. آپ کو لیول پلینگ دیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کیا لگتا ہے فیلڈ کو نہیں، لیول کیا کرنا؟ فیلڈ ہوگا تو کریں گے نا. یاد رکھنا میری بات، یہ الیکشن اگر کسی نے فیئر اینڈ فری نہ ہونے دیا تو یہ اتنا بڑا یہ ملک کے اندر ٹرمائل آئے گا کہ لوگ ساری تاریخ کو بھول جائیں. جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. شروع جو ہوا ہے سلسلہ وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے. اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آج کے پروگرام کے جو ہمارے مہمان ہیں بڑے مشہور انسان ہیں، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، فواد حسن فواد صاحب، نگران وفاقی وزیر نجکاری کے، اور پوری زندگی بیوروکریسی میں ان کی گزری. ان سے ڈیفینیٹلی کچھ سوال کریں گے، لیکن آج کے ایشوز کی طرف آنا پڑے گا ہمیں. سب سے پہلے ایک دھرنا ہوا کل رات اسلام آباد میں، بلوچ یکجہتی کونسل. یہ کچھ لوگ تھے جو تربت سے چلے اور چلتے چلتے اسلام آباد پہنچے، اور کل رات جب یہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پولیس نے ڈنڈے بھی چلائے، آنسو گیس بھی چلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کینن بھی استعمال کیا. اور واٹر کینن جب استعمال کی گئی تو وہاں پہ خواتین تھی، بچے تھے، اور سردی کے موسم میں جب ان کو ٹھنڈا پانی ان کے اوپر گرایا گیا تو اس کے بعد جو حالات تھے وہ پوری دنیا نے دیکھے اور ایک انٹرنیشنل نیوز بنے. تو آج وزیر اعظم صاحب نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی جس میں فواد صاحب بھی شامل ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب شامل ہیں، اور جمال شاہ صاحب شامل ہیں. 3 وزراء کی ایک کمیٹی تھی جس نے آج اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی. تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر ہم نے آج ریزالو کرنا تو اگر کل کر لیتے تو شاید یہ انٹرنیشنلی اتنی بدنامی پاکستان کی نہ ہوتی. فواد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فرمائیے سر، یہ ہوا کیسے، مس ہینڈل کیسے ہو گئے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلی جو بات ہے میں نے پہلے بھی کہی، پریس کانفرنس میں بھی کہی اور ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر تو کسی کا نظریہ یہ ہوتا یا پروگرام یہ ہوتا کہ یہ جو مظاہرین ہیں ان کو نہیں آنے دینا، تو پچھلے 23 دنوں سے اسی ایشو پہ کچھ مظاہرین پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں پریس کلب کے باہر، جن میں سے کسی کو نہ تو اٹھانے کی کوشش کی گئی، نہ ان کو منع کیا گیا، اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال پیدا کی گئی جو ان کے لیے دقت کا باعث ہو. یہ ایک معاملہ ریکارڈ کا ہے، آپ تو خود یہاں پہ ہیں، اسلام آباد میں کسی سے بھی تصدیق ہو سکتی. تو حکومت کی حد تک تو اس کی نیت بڑی اس سلسلے میں کلیئر ہے. اب کل کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے 2-3 پہلو ہیں. اتنے دور سے وہ سفر کر کے آ رہے تھے، اس موسم میں سفر کر کے آ رہے تھے، خواتین بھی تھیں، آپ نے درست کہا، بچے بھی تھے، بوڑھی عورتیں بھی تھیں، جی بزرگ عورتیں بھی تھیں، اور مرد بھی تھے. وہ لوگ بالکل آرام سے آئے، اور انہیں اگین مطلب اگر پھر کسی کی نیت ہوتی کہ کہیں روکنا ہے تو شاید پھر دارالحکومت میں لا کے یہ نیوز نہ بنائی جاتی. جب وہ یہاں پہ آئے، اور میں نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی آج 1 سے زیادہ مرتبہ اپنی پریس کانفرنس کے دوران جب میں دونوں وزراء کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا تھا یہ کہا، اور میں کیٹیگوریکلی پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مظاہرین وہاں سے آئے تھے جن کے گریوینسز تھے، ان میں سے کسی نے بھی یہ تشدد کا سلسلہ شروع نہیں کیا، اور نہ ہی یہ تشدد کا سلسلہ جو سرکاری مشینری تھی، جو پولیس تھی، اس کی طرف سے شروع ہوا. جب وہ لوگ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اصرار، پہلے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ یا H9 گراؤنڈ میں چلیں، جہاں پہ کیونکہ انہیں یہ بھی بتایا گیا، ان کے جو خواتین اور مرد لیڈر حضرات تھے انہیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس بڑی کریڈیبل یہ نیوز ہے کہ اگر کسی مین شاہراہ پہ ایسی جگہ جہاں پہ آنا جانا روکنا ممکن نہ ہو، اگر آپ بیٹھے تو اس کو مسکرینٹس استعمال کریں گے کسی حادثے کے لیے. اور یہ تصدیق شدہ انٹیلیجنس تھی، ایسی انٹیلیجنس نہیں تھی جو بعض اوقات ادارے جو ہمارے لوکل پولیس اور ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنی سہولت کے لیے بھی ایشو کرتے. سیکرٹ ایجنسیز کی جی باقاعدہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی، اور مطلب بہت یہ کون لوگ ہیں جو استعمال کر سکتے تھے اس کو؟ دیکھیے، پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں،
اور جب بلوچستان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے پاکستان کے اندر سے نہیں پاکستان کے باہر کی ہاسٹائل ایجنسیز یوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو آپ کا خیال ہے دہشت گردی ہو سکتی تھی یہاں پہ؟ اسی کا خطرہ تھا. میں ابھی آپ چونکہ لوگوں کے تک یہ بات جانی بہت ضروری ہے کہ جس وجہ سے ان کو یہ کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مظاہرہ نہ کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دھرنا دان دیں، انہیں یہ کہا گیا کہ کسی ایسی جگہ پہ، اور ان کو 2 جگہیں تجویز بھی کی گئی کہ H9 اور F9 پارک، H9 گراؤنڈز یا F9 پارک میں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں جہاں پہ ہم آپ کو سیکیور پریمیسز فراہم کر سکیں، جس کو ہم کارڈن آف کر سکیں، جہاں پہ کوئی اور دخل اندازی نہ کر سکے. ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی ہم نے باہر صورت جو ہے وہ سیکیور زون جو ہے ریڈ زون جو ہے وہاں پہ ہم نے جانا ہے. اب وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ شاید یہ ایک تو اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور پھر اس کو پوری طرح سے ہر طرف سے بند کرنا شاید اتنا ممکن بھی نہیں ہوتا اور مناسب بھی نہ ہوتا ہے. اس وقت وہاں پہ پھر بھی اس کے باوجود ایسا کوئی نہیں تھا کہ ان کو فورسبلی روکنا ہے. ان سے بات چیت ہو رہی تھی، لیکن کچھ تعداد لوگوں کی 150-200 لوگ لوکلی شامل ہوئے، اور وہ جب آئے تو انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے. یہ کون ہے لوکلی لوگ جو؟ یہ ابھی ان کی تصدیق ہو رہی. دیکھیے میں گرفتار ہوئے ہیں ہمارے پاس، وہ گرفتار ہوئے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ، سارے لوگ نہیں تھے جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے. وہ لوگ ہیں، ان کی شناخت کا کام ہو رہا ہے اور انہی کی تفتیش ہو رہی ہے، اور وہی کچھ لوگ ہیں جن کو ابھی تک ہم نے. لیکن ویسا یہ بات درست ہے کہ ظاہر اسٹیٹ ہے اسے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے اور سڑکیں بند کرنے کا کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ خواتین کے اوپر لاٹھی چارج کر دینا، ان کے اوپر واٹر کینن سے پانی پھینک دینا، پھر آنسو گیس پھینک دینا، اگر ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص مشکوک ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے یا ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس کو لگ کر کے باقی جو بے گناہ ہیں ان کو پھینٹا نہ لگائیں؟ میں نے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں یہ کہا کہ میں نے اس کراؤڈ کے ساتھ مینجمنٹ کا جو طریقہ استعمال کیا گیا اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور میں یقین مانیں، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں آپ کی سکرین پہ بیٹھ کے کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں، اور میرے ساتھ جو دونوں وفاقی وزراء تھے اور وزیر اعظم، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی مرضی صورتحال ایسی تھی پرووکیشن کی، تو خواتین اور بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انتظامیہ اس سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی. میں بالکل صاف ہوں. ہم نے آلریڈی دیکھیں جس نے آرڈر کیا ہے اسے پوچھنا چاہیے. جی اسی چیز کی نشاندہی کرنے کا 2 چیزیں ہیں جس کا ہم نے کہا ہے کہ جی اس کے بارے میں ضرور فوری طور پہ دیکھا جائے. کورٹ نے بھی کہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جی کل جو 24-25 لوگ جو اس وقت تفتیش میں ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو ہم نے رہائی کا حکم اسی وقت کمیٹی نے وزیر اعظم کی منظوری سے کر دیا تھا. خواتین کا اور بچوں کا 100%، کوئی ایک بھی خاتون یا بچہ ریٹین نہیں کیا گیا، اور جو تمام مرد ہیں ان میں سے صرف وہ لوگ جن کی ابھی شناخت کا عمل جاری ہے. لیکن فواز صاحب اب اگر ہم انہیں رضائیاں بھی دے دیں، اب انہیں اگر گھر بھی دے دیں، اب ہمیں ان کو 10-10 لاکھ روپیہ بھی دے دیں، تب بھی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ہے. رات کے وقت بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ یہ سلوک جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی ریزالو ہے کہ آخر میں ڈنڈا چلا دیں بس. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا ایک ایشو اس وقت کراؤڈ مینجمنٹ کا جو ہے، یہ کچھ سالوں سے یہ ایشو بن گیا ہوا ہے. اور میں تو چونکہ خود بہت عرصہ اس چیز کو ہینڈل کرتا رہا ہوں، اور اس سے بڑے بھی کراؤڈز ہینڈل ہوئے ہیں، ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں. کچھ سالوں سے یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ طاقت کے استعمال تک بات چلی جاتی ہے، جو مناسب نہیں ہے. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اور ہمیں بہرحال اپنے لوگوں کو سمجھانا اور لیڈ کرنا اس بات. لیکن بہرحال یہ فیصلہ میں آپ کو گورنمنٹ نے کرنا تھا. 23 دن ہو گئے. میری ایک چیز کا آپ ضرور پہلے سنیں. ہوا یہ کہ جو مظاہرین میں جو لوکلی لوگ شامل ہوئے، انہوں نے پتھراؤ شروع کیا. میں بالکل یہ آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے پتھراؤ شروع کیا، اور اس پتھراؤ کے جواب میں پھر بھی میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو جوابی طور پہ کارروائی کی گئی اس کا پروپورشن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود تھوڑی سی زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا، یہ سوچ کے کہ یہ کافی دور سے اور بہت مشکل اور مصیبت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس کو ضرور دیکھے گی حکومت. آپ یہ مت سمجھیے کہ جس شخص نے آرڈر دیا ہے اس کا احتساب ہوگا آپ کا خیال؟ جی پہلے یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، میں تو کبھی بھی ہمیشہ میرا یہ رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ایکسس یوز آف فورس ہو اس کی ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک، تو اس کو ذرا پوری طرح، ہماری ابھی کمیٹی کا کام ختم نہیں ہوا، یہ صرف پہلا مرحلہ تھا.
جو ہم نے کرنا تھا کہ جی ان لوگوں کو ہم نے فوری طور پہ، یہ بات میں بار بار آپ کو وہاں پہ بھی میں نے کہا، یہاں پہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ جو آغاز ہے وہ جو لوکلی مظاہرین میں کچھ لوگ شامل ہوئے ان کی طرف سے. لیکن فواز صاحب جب سامنے واٹر کینن کھڑی ہوگی، ایک پورا سکواڈ کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں رائفلیں ہیں اور ان رائفلوں کے ذریعے وہ آنسو گیس چلا سکتے ہیں، پھر وہاں پہ ڈنڈا بردار پوری فورس ہوگی، تو جب آپ کے پوری فورس وہاں پہ لگا دی ہے تو دوسری طرف سے بھی کبھی نہ کبھی ریاکشن آئے گا. اس کے بجائے اگر 3 لوگ چلے جاتے جس طرح آپ آج کے ہیں، یا اور کو کمیٹی بنا دی جاتی، فورس کو بڑا فاصلے پہ رکھا جاتا، تو یہ معاملہ بڑے آرام سے کنٹرول ہو سکتا تھا. اچھا میں دیکھیں آپ کو پہلی بات تو یہ کہ رائفل کا آپ نے ذکر کیا، رائفل کا نہ کسی نے استعمال کیا نہ کسی کو اجازت تھی رائفل استعمال کی. آنسو گیس کی گن جو ہے نا وہ دور سے ایسے لگتا ہے کہ رائفلز ہیں. جی وہ نہیں، وہ میرا خیال ہے جو مظاہرین آتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں سے آنسو گیس کی گن کون سی ہے اور اس میں سے فائر کرنے والی گن کون سی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس موسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو چیز نہیں، وہ واٹر کینن کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ڈنڈے کے استعمال کی بات ہے، صرف ایک ویڈیو ایسی ہے اور اس کے بارے میں آلریڈی آج کمیٹی نے یہ حکم دیا ہے چیف کمشنر کو اور آئی جی کو کہ اس شخص کی نشاندہی فوری طور پہ کرنی ہے کہ وہ کون شخص ہے جو سول کپڑوں میں جو ڈنڈے برسا رہا ہے. سو پولیس فورس نے ایز سچ ایز اے کمپلیٹ فورس کسی پہ لاٹھی چارج نہیں کیا. ایک فرد نے ڈنڈے کا استعمال کیا ہے، اس کی نشاندہی ہوگی اور اس کو اگر وہ خدا نخواستہ کسی سرکاری ادارے سے ہے تو میں چاہے وہ جس ادارے سے بھی ہے اس کی ضرور اس کو سزا ملے گی، کیونکہ خواتین کے ساتھ بالکل کسی صورت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. فواز صاحب یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فواز صاحب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بیسیکلی الیکشن کروانے کے لیے آئی ہے اور الیکشن کروانا آپ کا پرائم کنسرن ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ پہ کسی کو بھی اعتماد نہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ ہمیں بھی نہیں دے رہا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے، جی یو آئی کا اعتراض ہے. تو یہ جو آپ الیکشن کروائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشن ہو اور لوگ آپ سے پوچھتے پھریں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اچھا پہلے تو مجھے اس بات کی تصحیح کرنے دیں کہ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ اٹ سیلف الیکشن کرانے کی ذمہ داری نہیں ہے. الیکشن کرانے کی ذمہ داری قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کی ہے. اگر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے میری بات کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور باقی تمام گورنمنٹس نے، صوبائی حکومتوں نے، فیڈرل اور صوبائی حکومتیں جو کیئر ٹیکر ہیں انہوں نے اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. ہماری جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران میں ہم نے حکومت کے معاملات کو چلانا ہے ان دا انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. صرف ہماری اتنی ذمہ داری ہے اور اس میں الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ان کو ہر وہ مدد فراہم کرنا ہے جس کی وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں. اس میں الیکشن کے سٹاف سے لے کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے تک، اور اس کے علاوہ جو بھی حکم الیکشن کمیشن دے گا، چاہے وہ وفاقی حکومت کو دے یا صوبائی حکومت کو دے یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو دے، وہ مکمل طور پہ پابند ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی. تو انشاءاللہ آپ کو مجھے پورا یقین ہے اور ہم لوگ شاید سب سے زیادہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں، جلدی سے جلدی ہوں اور ایسے ہوں جو بہت کریڈیبل. اب دیکھیں اگر آپ کا کام الیکشن کروانا نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن اس چیز کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا؟ چیمہ صاحب کو فارغ کر دیا گیا کہ ان کا ایک پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. آپ کے خلاف ایک درخواست ہے، آج وہ فیصلہ ہونا تھا، وہ عزیز کاکا خیل جو وکیل ہیں وہ آئے نہیں، شاید میرا خیال وہ پیچھے ہٹ گئے ہوں. لیکن اگر یہ آپ کا کام نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کیوں اس کے اوپر نوٹس لے رہا ہے، سٹینڈ لے رہا ہے؟ جی دیکھیے میری جاوید صاحب ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ تو کوئی ایشو ہو ایسا جو کسی ایڈمنسٹریٹو ادارے کے اوپر ہو تو میں بڑا کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں. لیکن ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے حکومت کے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں، ایک سول سرونٹ کی حیثیت سے بھی کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، کہ جو ہمارے آئینی ادارے ہیں جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، ان کے طریقہ کار اور ان کے عمل پہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پہ کوئی رائے زنی نہ کروں. ٹھیک. میں آپ یقین مانیں اگر الیکشن کمیشن کل مجھے بھی ہٹانے کا فیصلہ کرے گا تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے بنیادی. میں نے وہ بہرحال پٹیشن دیکھی ہے، اس پٹیشن کی حد تک میں صرف بات کروں گا، باقی الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کا دائرہ اختیار ہے اور میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کرنے کو تیار ہوگا. کیونکہ آئین اگر کسی کو یہ اختیار دیتا ہے تو میں اور آپ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کے اوپر ہم کنٹینشن کر سکتے ہیں، آئینی اختیار کے اوپر ہم کنٹینشن نہیں کرتے جب تک وہ بالکل بلیٹنٹلی ان وائلیشن آف لا یا رولز نہ ہو. ٹھیک. اب میں وہ پٹیشن میں نے پڑھی
یہ ٹھیک ہے کہ اس میں تیسرے نمبر پر میرا نام لکھا ہوا ہے، اس میں صرف ایک گراؤنڈ دی گئی ہے، اور وہ گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ صاحبان پچھلی حکومت میں کا حصہ تھے، پچھلی حکومت کی کابینہ نہیں یہ 16 مہینے کی حکومت کا حصہ تھے، یہ کنٹینشن ہے اس میں۔ اب یہ معاملہ آپ سے زیادہ بہتر شاید کم لوگ جانتے کہ میں نہیں تھا اس کا حصہ۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آہد چیمہ کی حد تک یہ مطالبہ درست تھا، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی، کوئی ایسا تبادلہ نہیں ہو سکتا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو کنکر نہ کرے۔ ایک معمولی سے معمولی سیکشن آفیسر کی بھی تبدیلی کے لیے پاکستان میں کسی بھی جگہ اس وقت اس کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا سسٹم ان کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ ایک پرسیپشن ہے کہ پرانی رائیولری ہے آپ کی کوئی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اور وہ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اور آنیسٹلی میں یہ سمجھتا بھی نہیں کہ ہم میں سے کوئی عمر کے اس حصے میں ہے یا جذباتیت کی اس حالت میں ہے کہ وہ اپنا کوئی سکور اس کا کوئی ہو اور اس کو کوئی سیٹل بھی کرنے کی کوشش کرے۔ ہم دونوں سول سروس کے ایک ہی بیچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے یہاں پہ آنے کے بعد تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس سے کچھ دن پہلے ہی ایک شادی پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ایسا ذاتی مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ خدا نخواستہ۔ دیکھیے یہ انہوں نے تو پیٹیشن نہیں ڈالی میرے خلاف، پیٹیشن تو کسی اور شخص نے ڈالی ہے۔ لیکن وہ عزیز کاکا خیل صاحب کو زیادہ کو بندے جانتے نہیں، جو اچانک پیٹیشن آئی اور اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو گیا۔ یہ تو اب سچی بات ہے، میں بھی عزیز کاکا خیل صاحب کو نہیں جانتا، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس ان کی پیٹیشن آئی تھی تو الیکشن کمیشن نے ان کی پیٹیشن سنی یا نہیں سنی، جس دن فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد بات۔ جس وقت تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کے اس اختیار پہ تو بحث نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے پیٹیشن انٹرٹین کیوں کی۔ ٹھیک ہے، اگر نہ کرتے تو شاید ہم نہیں تو ہماری جگہ کوئی اور یہ اعتراض کرتا کہ جی کسی پارٹی تو کریں، اکثر پیپلز پارٹی کر سکتی تھی، جے یو آئی کر سکتی تھی، اس میں ایم کیو ایم کر سکتی تھی، پھر پی ٹی آئی کر سکتی تھی، کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اعتراض نہیں آیا کہ عزیز کاکا خیل صاحب کو اعتراض ہو گیا اس پہ؟ دیکھیے وہ بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی اور کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو شاید کسی نے نہیں، میں اگر آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کسی قسم کی بھی ایسی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں یہ دیکھیں پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آج دنیا کا پوری جائزہ لیں تو فریولس لٹیگیشن ایک ٹرم ہے جو کسی وقت رواج ہوئی تھی کسی کے خلاف، جی فریولس لٹیگیشن جتنی پاکستان میں ہے اتنی کہیں نہیں ہے، اور میرے خیال ہے کوئی ملک شاید ہمارے 10% حصے پہ بھی نہیں پہنچتا ہو۔ ہم ہر چیز کے اوپر اور ہر موضوع اور بغیر موضوع کے بھی درخواست دینے کی پوری صلاحیت۔ اگر آپ کی جیب میں 5 روپے ہے نا تو آپ درخواست دے سکتے ہیں، کیونکہ اتنے کے کاغذ آتے ہیں، اتنے کی سیاہی، ویسے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، سادہ کاغذ پہ بھی درخواست پین سے لکھ کے بھی دی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ آپ نجکاری کر کے جائیں گے یا پھر آپ صرف پروسیس کو تھوڑا سا بہتر بنائیں گے اور اس کے بعد اگلی گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو چیز تو مکمل ہو سکتی ہے تو قانون اس کا پورا اختیار دیتا ہے کہ ہم وہ مکمل کر دیں، اور یہ امینڈمنٹ الیکشن ایکٹ میں آؤٹ گوئنگ حکومت پچھلی حکومت نے کی تھی، سیکشن 230 کی انہوں نے پرووائزو ایڈ کیا تھا، اور اس پرووائزو کے ذریعے انہوں نے 3 چیزیں کے دائرہ اختیار میں مزید شامل کی تھی جو پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دائرہ کار میں نہیں تھی۔ ایک انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز، ایک نیگوشیشنز آف دا آن گوئنگ ایگریمنٹس اینڈ ارینجمنٹس، اور تیسری پرائیویٹائزیشن سے متعلق چیز۔ تو یہ تینوں باقاعدہ طور پہ قانون اس چیز کا اختیار دیتا ہے۔ اب ہم اس میں سے کیا کریں گے کیا نہیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کرنے میں کسی قسم کی جس کو کہیں کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں۔ ہاں، ہمیں اس چیز کا ضرور احساس ہے کہ ریاست پاکستان کی معیشت ایسی حالت میں ہے جہاں پہ کچھ بوجھ اگر ہم کل اتار سکتے ہیں تو شاید ہمیں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس حد تک ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس چیز کا بھی عمل جتنی جلدی سے جلدی مکمل ہو سکے وہ ہو جائے، لیکن میں آپ کے پروگرام کے تواسط سے تمام لوگوں کے لیے یہ بڑے جس کو کہتا ہے کلیئرلی یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ کرنے کے لیے ہم کسی قانون اور کسی قاعدے کی کسی بھی طور پہ خلاف ورزی نہیں کریں گے. جو کچھ بھی ہوگا وہ قانون اور ریگولیشنز کے انڈر ہوگا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا. ایبسلیوٹلی ٹرانسپیرنٹ. دیکھیں نا, میں نے ٹرانسپیرنسی کے اوپر میں چاہوں گا کہ جی ضرور میں بات کروں. آج تک جتنا بھی پروسیس میرے آنے کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہوا ہے, جتنی بھی ٹرانزیکشنز کے بارے میں, سب کا الیکٹرانک ریکارڈ موجود ہے, اس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اور اب تک جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک ہماری یہ پروسیس میں ہمارا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بڈنگ پروسیس کے بعد آپ نے 15 دن کا ایک کول آف پیریڈ رکھنا ہے, جس میں بڈنگ پروسیس میں حصہ لینے والی کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنی گریونس دے سکے. الحمدللہ جتنے بھی پروسیسز ہوئے ہیں اس میں آج تک کسی نے گریونس ریز تک نہیں کی, یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو کسی چیز پہ کوئی اعتراض ہے. وقت ختم ہو رہا ہے سر, یہ بتائیے گا کہ کیا پی آئی اے ہو جائے گا پرائیویٹائز؟ جی, اگر ہم نے دو میں سے ایک آپشن جو وفاقی کابینہ کے فیصلے پہ منحصر ہے, اگر تو معاملہ پہنچا وہاں تک کہ جی اور 15 جنوری تک اس کی ریفرنس پرائس کی ڈٹرمنیشن ہو جائے گی. اس ڈٹرمنیشن کے بعد وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ, وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جی اس کو ہم نے جی ٹو جی ٹرانزیکشن میں لے کے جانا ہے یا اس کو بڈنگ پروسیس میں لے کے جانا ہے. اور یہ فیصلہ وفاقی کابینہ نے خود اپنی رائے سے نہیں کرنا, انہوں نے ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر نے بھی اس کے اوپر اپنا کلیئر ویو دینا ہے ریکارڈ کے اوپر, اور پرائیویٹائزیشن کمیشن نے, ہم نے بھی اپنا کلیئر ویو ریکارڈ کے اوپر دینا ہے, جس کی روشنی میں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ ایک ایسے مرحلے میں ضرور داخل ہو چکا ہوگا, ایک صورت میں تو مکمل بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے صورت میں ایسے مرحلے پہ ضرور داخل ہو چکا ہوگا جہاں پہ حکومت آتے ساتھ ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے, اور دونوں میں کوئی حرج نہیں. ہمیں کوئی ایسی اس بات میں جلدی نہیں ہے کہ ہم ہی ضرور کریں, لیکن چونکہ اس کا روزانہ کا نقصان ناقابل برداشت ہے, اور اگر یہ ایئر لائن کسی وقت نہ چل سکی تو اس سے اس کی اینٹیٹی کی ویلیو پہ بہت اثر انداز ہو سکتی ہے, یہ چیز امیڈیٹلی ہونا چاہیے. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی سے ہو سکے وہ ہو جائے. ٹھیک, فواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواص یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں اس وقت. علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن آپ لڑیں گے اس کا کوئی آپ کو خاص فائدہ ہوگا, کیونکہ عدالت کے اندر سے بھی آپ کو ریلیف نہیں مل رہا, اور آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی پھاڑے جا رہے ہیں اور لوگوں کو موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ جا کے کاغذات جمع کروا سکیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. جی بالکل, مسئلے مسائل تو ہیں, خاص کر پنجاب میں آج بڑا فیس ہوا ہے. بہت جگہوں پہ شکایات آئی ہیں اور وہ کلیکٹ ہو رہی ہیں, اس میں پٹیشنز بھی جمع ہوں گی عدالتوں میں, میڈیا پہ بھی آ رہا ہے. سرگوردہ میں ایشوز ہوئے, راولپنڈی میں اور اس کے آفس کے باہر وینز کھڑے رہے, رمیا والی میں ڈاکیومنٹس کا آپ نے دیکھا کل اور آج جس طرح کے ایشوز ہوئے, کسی کو جمع نہیں کرنے دیا جا رہا, چھاپے پڑ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلے جوان ہیں, ہم انشاءاللہ اپنا مقابلہ, اپنا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اچھا, اگر بلے کا نشان کل آپ کو نہیں ملتا, کیونکہ کل آج اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ظاہر ہے کل تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, اور کل اگر آپ کی جو پلی ہے, آپ کی درخواست جو ہے اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے, مسترد کر دیا جاتا ہے, اور آپ کی انٹرا پارٹیز الیکشن دوبارہ کروانے کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے بلے کا نشان تو آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو پھر کس طرح الیکشن لڑیں گے آپ؟ تو صاحب اس کے لیے پارٹی نے مناسب حکمت عملی ترتیب دی ہے, لیکن اس وقت اس پہ بحث کرنا میں بعید از قیاس اس لیے سمجھتا ہوں, اور کہ ہم کیوں ایک ایسی پریزمپشن پہ جائیں کہ اگر ملک کے سب سے بڑی جماعت کو آپ الیکشن سے باہر کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ نے اس کو باہر کیا تو ایسے الیکشن کو کون مانے گا؟ پھر تو شام الیکشنز ہوں گے. میں تو پھر کہتا ہوں اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں صاحب کو ویسے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لے آتے ہیں, ان کو پی ایم ہاؤس کا راستہ خوب معلوم ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا سر کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے, آپ کاغذات جمع کروا رہے ہیں؟ جی کاغذات میرے تیار ہو رہے ہیں, اور کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مردان N23 سے, جہاں سے 3 بار اللہ نے عزت دی, 2 بار مجھے اور 1 بار چیئرمین عمران خان صاحب کو, وہاں انشاءاللہ کنٹیسٹ کروں گا انشاءاللہ. اور یہ فرمائیے گا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ میرے خیال میں, میری معلومات کے مطابق تو میں تحریک انصاف ہوں.
नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे सियासतदान हैं कि जिनकी सारी सियासी जमातें इज्जत करती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ वो सलूक होगा जो उमैर नियाजी साहब के वालिद साहब के साथ हुआ था, या शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, या फिर मेजर ताहिर साहब के साथ हुआ। क्योंकि साहब खैबर पख्तूनख्वा में निस्बतन उस तरह जो है तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल तकलीफ तो बहुत से लोगों ने हमारे सूबे में भी उठाई है, बहुत से लोगों ने जेलें भी काटी हैं। लेकिन ये बड़ा वैसे अजीब इत्तेफाक हुआ है जो उमैर साहब के साथ तो खैर हुआ, लेकिन शाह महमूद कुरैशी तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है पाकिस्तान के चंद उन सियासतदानों में से हैं जो एक सियासी आदमी हैं। यानी कि मैंने तो उनके साथ जितना 10 साल पार्लियामेंट में काम किया है, उनको मैंने कभी कोई गैर सियासी बात करते, कोई गलत बात करते मैं नहीं देखा। वो हमेशा मामलात को ठीक करने की बंद में बात की है। तो उनके साथ जो हुआ है वो तो बहुत ही समझ से बालातर है कि अगर ऐसे सियासतदान जो पाकिस्तान की सियासत के रमूज से वाकिफ हैं, बड़ी जिम्मेदारी से वजारत खारजा भी चलाई, तो अगर उनको इस तरह के मसाइल हैं तो फिर आप सोच लीजिए चोई साहब के आम जो हमारे नौजवान हैं जो पहली बार या दूसरी बार कंटेस्ट कर रहे हैं, खासकर पंजाब या सदर्न पंजाब में या नॉर्थ पंजाब, उनको कितने मसाइल का सामना होगा। अच्छा, एक एतराज ये भी किया जा रहा है कि आपकी जो पार्टी अब वुकला के पास चली गई है और पार्टी का मैक्सिमम फैसला जो है वो वुकला कर रहे हैं, बल्कि केसेस को भी वो इस तरह हैंडल नहीं किया जा रहा जिस तरह हैंडल होना चाहिए। बल्कि आज तो मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने भी कहा कि क्या आप लोग अपने मौक़िल को सजा दिलवाना चाहते हैं, आप लोग करना क्या चाहते हैं। एक वकील दरख्वास्त देता है, दूसरा वकील उसके लिए दलाइल के लिए चला जाता है, तीसरा वकील तीसरे दिन पहुंच जाता है। तो वो जो हार्मनी होनी चाहिए दलाइल के अंदर या मुकदमात के अंदर, वो भी नजर नहीं आ रही। तो कहीं आप फील नहीं कर रहे कि अगर ये वकला के बजाय सियासतदानों के ऊपर इत्तफाक करते इमरान खान साहब तो आज सूरत मुख्तलिफ होते। तो ये सब दो इम्पोर्टेंट अहम तरीन चीजें इस वक्त हैं हमारी तहरीक इंसाफ के रडार पे। एक ये जो इलेक्शन आने वाला है जो नजदीक है, सर पे आ चुका है। दूसरा हमारे बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के केसेस। मेरे से पूछें तो शायद खान साहब के केसेस मुझे तो इलेक्शन से भी ज्यादा अहम लगते हैं, तो उस पर फुल फोकस होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो केसेस के जिम्मेदार लोग हैं उसको देख भी रहे हैं। हामिद खान साहब हेड हैं, सारे आपको पता है सीनियर आदमी हैं, चीजों को देखते हैं। फिर सलमान अकरम राजा साहब जैसे, सलमान सफदर साहब जैसे जिम्मेदार लोग हैं, खोसा साहब जैसे लोग मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि केसेस में कोई ऐसी कोई लकना नहीं आएगा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि केसेस पे भी तवज्जो भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि कुदरती अमर यह है कि इलेक्शन आ रहा है तो बहुत ज्यादा फोकस उस तरफ भी जाएगा। हमारे लिए एक चैलेंज होगा कि हम इलेक्शन पे भी फोकस रखें और मोहतरम इमरान खान साहब के केसेस पे भी। लेकिन वकला के लिए मुमकिन नहीं होगा उसमें अली मोहम्मद खान साहब जैसे आज सलमान अकरम राजा साहब अदालत में थे, तो उन्होंने जज साहब से कहा कि आप हमें अगली तारीख दे दें, जिसपे जज साहब ने कहा कि आप अपने मौक़िल को सजा दिलवाना चाहते हैं मुझे लगता है। और उन्होंने ये वजह बताई कि कल मैंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने। तो जब वकील ने कागजात नामजदगी जमा करवानी होगी, जब वो कंपेन कर रहे होंगे, जब वो अपने हल्के में होंगे, जब वो उसके अंदर वहां पे मशरूफ होंगे, तो केस कौन लड़ेगा। तो इस तरह तो इमरान खान साहब को सजा होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल ये एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, ये इसका नुकसान हो सकता है आपको। नहीं, आपकी बात से इस हद तक तो मैं एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब के केसेस पे उस पर पंक्चुअलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे कि जो हमारे मोहतरम वकला साहिबान अगर कोई अब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर केसेस में कोई खलल ना आए और उनको फिर केसेस के दौरान ना सिर्फ वकील से रिप्लेस भी किया जाए, ताकि कोई भी तारीख बदली इस वजह से ना हो क्योंकि वकील इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये आपकी जो निशानदेही है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इंशाल्लाह इस पे हमारी पार्टी लीडरशिप का फोकस भी होगा। देखें, लतीफ खोसा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, शोएब शाहीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, नईम हैदर पंजोता साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ उमैर नियाजी साहब ने अपने कागजात जमा करवाने की कोशिश की, और बहुत सारे वकला और भी हैं जो आपके केसेस लड़ रहे हैं, खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ वो कागजात नामजदगी भी जमा करवा रहे हैं। तो ये आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि वकील का फोकस अपने हल्के पे होगा, खान साहब के केस पे नहीं होगा। तो इसके बारे में रीथिंक आपको करना चाहिए। लेकिन आपके जवाब से पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खान साहब, बड़ा दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि गौहर खान साहब जो इस वक्त चेयरमैन भी हैं और साथ वो हेड कर रहे हैं जो खान साहब के केसेस का जो आपके वकला का पैनल है उसको भी,
وہ خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ ایک جگہ سے الیکشن نہیں لڑیں گے، 2-3 جگہوں سے الیکشن لڑیں گے. تو اب جو آپ کے سربراہ ہیں آپ کی وکلا ٹیم کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد باقی سارے سینئر وکلا بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو بھی الیکشن لڑوا رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خان صاحب کو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، انہیں جیل کی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، عدالتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اور مقدمات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا آپ نے انہیں. نہیں، کیوں خان صاحب کو اکیلے چھوڑ؟ خان صاحب ہمارے بانی لیڈر ہیں اور ان کو کیسے اکیلے چھوڑ سکتے ہیں؟ علی محمد جیسے لوگ تو ان کے خان صاحب حکم کریں کوئی الیکشن ہم نہیں لڑیں گے، ان کے ساتھ جو ہے صرف کیسز میں اپیئر ہوں گے، ایسی کون سی بات ہے؟ دیکھیں الیکشن، یہ ہم الیکشن لڑنے اور ایم این اے بننے تحریک انصاف میں نہیں آئے، وہ تو ایک امر ہے. ظاہر ہے جب آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ نے وہ ایک میدان میں لڑنا ہے. باقی تو ہمارا مشن منزل جو ہے وہ تو ایک ایسا پاکستان جوئی صاحب بنانا ہے جس میں آپ کے اور ہمارے بچے محفوظ ایک زندگی گزار سکیں، اور پاکستان وہ ملک بنے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو ضرور سر جوڑ کے ضرور بیٹھنا چاہیے. صورتحال ملک کی اچھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا جس طرح بلوچ جو ہمارے بھائی بہن آئے ان کے بھی مسئلے مسائل ہیں، ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے. پنجاب میں آپ دیکھ لیں صورتحال کیسی ہے، مہنگائی کی حالت دیکھ لیں. خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں. سندھ میں آپ دیکھ لیں. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں چوئی صاحب، بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کی، میں اس کو کیونکہ وقت محدود ہے آپ کا تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، کہ پاکستان کی سیاست کو چند لوگوں کی رساکشی نہ بنائے اقتدار کی، بلکہ یہ ایک پاکستان کو آگے لے جانے کی، پاکستان کی بہتری کے لیے ایک اجتماعی کاوش نظر آئے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پکڑ دکڑ چینا جپٹی، اس سے بیلٹ پہ اپنا نامینیشن پیپر اٹھا، ادھر سے پرچہ ڈال، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور جس کو عوام منتخب کریں وہ حکومت کریں. لیکن سر اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ سیز فائر کریں، آپ اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا بند کریں، آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ شروع کریں. نہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، نہ آپ سیز فائر کر رہے ہیں، نہ آپ اسٹیٹ کو دم لینے دے رہے ہیں. تو جب اتنی زیادہ لڑائیاں ہوں گی تو پھر آپ الیکشن کیسے لے سکیں گے؟ نہیں جو صاحب اسٹیٹ سے کیا مطلب ہے، اسٹیٹ سے کیوں ہم لڑیں گے؟ اور اسٹیٹ آپ اور میں ہم سب اسٹیٹ ہیں. اگر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ادارے ہیں. یہ جو پرسوں ترسوں ڈیر خان میں شہید ہوئے ہیں یہ کدھر سے ہیں؟ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، آپ کے نہیں. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. باقی سیاسی جماعتوں سے کیا ہماری، ہم سیاسی مقابلہ کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. باقی 9 مئی کے واقعے کی طرف اگر آپ کا اشارہ ہے تو اس کو 6-7 مہینے ہو گئے جن پہ الزامات ہیں، وہ کیسز بھگت رہے ہیں، میرے جیسے لوگ بھگت کے نکل آئے. تو وہ تو جو ہے وہ تو لیگل پروسیس چل رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آخر کو ہم نے آگے جانا ہے کہ نہیں جانا، یا ہم نے ایک واقعے کا اسیر بن کے رہ جانا ہے؟ اچھا یہ فرمائیے سر، اسد کیسر صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے پارٹی کی طرف سے یا نہیں، اور کیا وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں، اور کیا آپ کا رابطہ ہے ان سے؟ آج میں نے ان کو مبارکباد دی واپس آنے کی. اور ٹکٹ تو ظاہر ہے وہ ہم چھوٹے سے تھے جب وہ تحریک انصاف میں تھے. مطلب میں اتنا چھوٹا نہیں تھا، بہرحال میں انجینئرنگ میں شاید پڑھ رہا تھا اس زمانے میں، لیکن وہ صدر تھے ہماری تحریک انصاف کے، پہلے صدر تھے اور اسپیکر رہے ہیں صوبے کے بھی مرکز کے بھی. تو ظاہر ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنی ٹکٹ کا نہیں، وہ تو بہت سی ٹکٹوں کے فیصلے کریں گے، کیونکہ سارا صوبہ انہوں نے بنایا ہے، ملک میں بھی ان کا ایک رول ہے. اچھا یہ فرمائیے سر، پرویز خٹک صاحب کی کیا ڈیسٹنی ہے؟ اور وہ ظاہر ان کی پارٹی رجسٹرڈ ہوگی، اب شاید وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان انہیں مل جائے. تو اب پرویز خٹک صاحب کیا ڈینٹ ڈال سکیں گے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں؟ بار بار مجھے پرویز خٹک صاحب سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. سینئر سیاستدان ہیں، میں سمجھتا ہوں اب ان کی کتاب لکھنے کی عمر آ گئی ہے. یعنی پالیٹکس بند کر رہے ہیں، وہ سیاست ختم کر کے صرف کتابیں لکھیں، آپ کا خیال ہے؟ نہیں کریں سیاست، لیکن سیاست کے لیے لوگ چاہیے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ نوشہرے میں جس طرح اپنے آبائی علاقے میں جس طرح پورا نوشہرہ عمران خان صاحب کے لیے نکلا، خان صاحب تو نہیں تھے لیکن ان کے نام پہ نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ وہی نوشہرہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو وہ خٹک صاحب کے گن گاتے تھے. اب اپنا گھر اپنا شہر ان کا نہیں رہا. تو لمحہ فکریہ تو ہے خٹک صاحب کے لیے قابل احترام ہے، میرے لیے تو ہمیشہ قابل احترام رہیں گے، لیکن وقت تھوڑا سا کھڑا رہنے کا تھا اپنے لیڈر کے ساتھ. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ الیکشن میں کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دے سکیں گے اور ان کی پارٹی کوئی بہت زیادہ سیٹس حاصل نہیں کر سکے گی کہ وہاں پہ گورنمنٹ بنا لے؟
اپنی سیٹیں بچا لیں تو بڑی بات ہے، لیکن بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے پاکستان کے عوام، بالخصوص پشتونخوا کے عوام، وہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ آزاد لوگ ہیں. وہ دیکھتے ہیں جو لوگ ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کسی کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں بھی ادھر پھینک دیں گے. جس طرح انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنی بات پہ پکے نہیں کھڑے، تو مقابلہ مجھے جو لگتا ہے سیاسی کارکن میں عرض کر رہا ہوں، پشتونخوا میں اگر ہمارا مقابلہ ہے تو کہیں کہیں جمعیت علماء اسلام، کہیں ANP، کہیں مانسیرا علاقے ہزارہ بیلٹ میں میاں صاحب کی جماعت کے ساتھ تھوڑا بہت وہاں. لیکن جو اپنا خٹک صاحب ہیں ان کی جماعت تو دیکھیں ابھی اس کے ابھی کوئی فاؤنڈیشنز نہیں ہے، کوئی کارکن ان کو کوئی آپ ڈھونڈ دیں، کوئی 5-10 کارکن آپ ان کو ڈھونڈ دیں. آپ تو بڑے آپ کے فالوورز ہیں. ویسے پرویز خٹک صاحب نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ ہم ان سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. جب خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، ان کو کبھی کسی بھی چائے پہ بلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب آپ نے سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اور قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.